حکایت اطاعت شوہر اور قبر کا حیران انگیز واقعہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کے اعمال کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے؟ کیا واقعی کسی کی ناراضگی قبر کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں رشتوں کی حقوق اور ان کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ ایک عورت تھی جو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہیں اس کی زندگی کا سہارا تھا، اس کی خوشی تھا، اس کی امید تھا۔ لیکن ایک دن اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ بیماری اتنی سخت تھی کہ ہر گزرتا لمحہ ماں کے دل پر قیامت بن کر چھریاں ڈال رہا تھا۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھی رہتی، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتی اور اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ جب بیماری بڑھتی گئی اور امید کمزور ہو گئی، ماں کے دل سے ایک عجیب منت نکلی۔ اس نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں اپنی زندگی کے 7 دن اس دنیا سے باہر گزاروں گی، یعنی قبر میں، تاکہ اپنا عہد پورا کر سکوں۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے۔ چند ہی دنوں میں بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی اور پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ مکمل شفایاب ہو گیا۔ ماں کی خوشی انتہائی نہ رہی، مگر خوشی کے دنوں میں وہ اپنی منت بھول گئی۔ ایک رات وہ جب سو رہی تھی، خواب میں ایک آواز آئی، اپنا عہد پورا کرو۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھی، اسے اپنی منت یاد آ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے قبرستان لے چلو، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب اسے پورا کرنا ہے۔ بیٹا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ماں یہ کیسا وعدہ ہے؟ ماں نے ساری بات بتا دی۔ بیٹے کا دل کانپ اٹھا، مگر ماں کے عزم کے آگے خاموش ہو گیا۔ آخر وہ اپنی ماں کو قبرستان لے گیا، ایک قبر تیار کی اور ماں اس قبر میں اتر گئی۔ بیٹے نے قبر بند کر دی اور ماں تنہائی میں رہ گئی۔ شروع میں تو قبر کی خاموشی اور اندھیرا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اچانک اسے قبر کی ایک دیوار میں روشنی نظر آئی۔ وہ حیران ہو گئی۔ تو دیوار میں ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ کے پار ایک حسین باغ تھا، ایسا باغ جیسا اس نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ سرسبز درخت، خوشبودار پھول اور عجیب سکون۔ مگر اسی باغ میں اس نے 2 عورتوں کو دیکھا۔ ایک عورت بہت آرام اور سکون میں بیٹھی تھی، اس کے سر پر ایک خوبصورت پرندہ اپنے پروں سے ہوا دے رہا تھا، جیسے اس سے راحت پہنچا رہا ہو، اور دوسری عورت سخت تکلیف میں تھی۔ ایک پرندہ بار بار اپنی چونچ سے اس کے سر پر ضربے لگا رہا تھا، وہ درد سے چلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی عورت سے پوچھا، اے بہن، تمہاری یہ راحت اور سکون کیسے ملی؟ پہلی عورت نے سکون سے جواب دیا، دنیا میں اپنے شوہر کی اطاعت گزار تھی، میں نے اس کے حقوق ادا کیے، اور جب میرا انتقال ہوا میرا شوہر مجھ سے راضی تھا۔ اسی رضامندی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ نعمتیں، یہ راحتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر عورت نے دوسری عورت کی طرف دیکھا، اس کی حالت بہت دردناک تھی۔ اس نے پوچھا، اور تم پر یہ عذاب کیوں؟ وہ عورت روتے ہوئی بولی، میں دنیا میں عبادت گزار تھی، نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ وہ مزید بولی، جب میرا انتقال ہوا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا۔ اللہ پاک نے میری نیکیوں کی وجہ سے قبر کو باغ تو بنا دیا، مگر شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے یہ عذاب میرے ساتھ لگا دیا۔ پھر روتے ہوئے بولی، جب تم دنیا میں واپس جاؤ میرے شوہر سے کہنا مجھے معاف کر دے، شاید اسی کی معافی کی وجہ سے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 7 دن گزر گئے اور اس کا بیٹا اپنی ماں کو لینے قبرستان آیا۔ جب قبر کھولی گئی تو ماں زندہ سلامت باہر آئی۔ گھر پہنچی، اس نے اس عورت کے شوہر کو تلاش کیا۔ جب وہ ملا تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ شوہر یہ سن کر حیران رہ گیا۔
اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہوا اور اس نے کہا میں نے اسے اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاف کیا۔ اسی رات کچھ لوگوں نے خواب میں اس عورت کو دیکھا کہ وہ بھی خوش تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ کہہ رہی تھی اللہ پاک نے مجھے نجات دے دی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے، صرف عبادت کافی نہیں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے حقوق، کیونکہ گھر کا سکون، محبت اور رضا اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ناراضگیوں کو ختم کریں۔ کیا معلوم کس کی رضا میں اللہ پاک کی رضا چھپی ہوئی ہو۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی روحانی اور اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو کی تک دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔